سورہ نور کے اندر ایسے قوانین پڑھیں گے جس میں اللہ رب العزت نے ہمیں ریلیکسیشن دیا ہے کہ ہم اپنی مرضی سے کن گھروں کے اندر جا کے کھا سکتے ہیں. ہر ایک سے تو اجازت لینی بن پوچھے کھانا چوری بنتا ہے، اور یہ ڈاکہ یا پھر دغا بازی، بے ایمانی سب کچھ بن سکتا ہے اپنی اپنی نوعیت کے لحاظ سے. لیکن کون سے ایسے گھر ہیں جہاں سے ہم بنا پوچھے کھا سکتے ہیں؟ ہے نا، جو اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے پیارے بنائے ہوئے ہیں، ریلیٹیوز، رشتہ دار، زیادہ قریبی رشتہ دار، ان کے ہاں کھانے سے گناہ نہیں. اللہ رب العزت نے یہ بتلایا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لیس علی الاعمی حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج ولا علی أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ليس على الأعمى حرج، اندھے پر کوئی حرج نہیں ہے، نہ ہی بیمار جو دائمی چارپائی پر لگا ہوا ہے اس پر کوئی حرج ہے. ولا علی انفسکم ان تأکلوا، اور تم پر بھی کوئی گناہ نہیں اس بات میں کہ تم کھاؤ. کہاں سے؟ من بیوتکم او بیوت آبائکم، خود اپنے گھروں سے یا اپنے ابوؤں کے گھروں سے، یعنی اپنے باپوں کے گھروں سے بھی کھا سکتے ہو، تمہیں گناہ نہیں ہے. او بیوت امہاتکم، یا اپنی ماؤں کے گھروں سے کھاؤ، کوئی حرج نہیں. او بیوت اخوانکم، اپنے بھائیوں کے گھروں سے کھاؤ. او بیوت اخواتکم، اپنی بہنوں کے گھروں سے کھاؤ. او بیوت امامکم، اور اپنے چاچوں کے گھروں سے کھاؤ. او بیوت عماتکم، اور اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے کھا سکتے ہو. او بیوت اخوالکم، اور اپنی خالہ کے گھروں سے کھا سکتے ہو. او بیوت خالاتکم او ما ملکت، یعنی اپنے ماموں کے گھروں سے کھا سکتے ہو اور اپنی خالہ کے گھروں سے کھا سکتے ہو. ان لوگوں کے گھروں سے بھی تم کھا سکتے ہو جن کے گھروں کی چابیوں کے تم مالک بنے. یعنی پہلے دور میں یہ ہوتا تھا کہ یہ بہن میری چابی رکھ لو، میں نا کام سے جا رہی ہوں تو میں آؤں گی تو لے لوں گی، یا میرے بچے آئیں تو لے لیں گے. اب کیا ہمیں اس پر ٹرسٹ ہے نا کہ وہ نہیں خراب ہی کرے گا کوئی، یا پھر ہم اسے ایک طرح کی یہ بھی پرمیشن دے رہے ہیں کہ تجھے کوئی ایسی ضرورت پڑے جس کی تجھے بہت ضرورت ہے تو وہاں سے لے سکتی ہے، کھا سکتی ہے. اب اس کو دیکھیں، چابی ہمسائے کی ہو سکتی ہے، اس سے اگلے ہمسائے کی ہو سکتی ہے، اس سے اگلے ہمسائے کی، ضروری نہیں کہ وہ ریلیٹیوز ہو. تو اس کا کیا حکم ہے؟ جزاکم اللہ خیر، ماشاء اللہ، اللہم بارک فی حسن ظنک وعملک وعلمک. ہاں جی، تو ہم کیا کہہ رہے تھے کہ وہ لوگ جن کو چابیاں دیتے ہیں پریشان نہ ہو جانا کہ ہائے وہ بلا سارا لٹ کے کھا نہیں، چابیاں تو ہم بھی دے جاتے ہیں. اللہ نے ہر ایک کے لیے کوئی حد رکھی ہے. اب آپ کا کچن اوپن ہے، آپ کے کچن میں کیا ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ روٹی پڑی ہوگی، سالن پڑا ہوگا، تھوڑا بہت دودھ پڑا ہوگا، لسی وغیرہ پڑی ہوگی. تو اللہ نے اس بات سے منع کیا کہ جو انہوں نے سنبھال کے آگے ایسی جگہ رکھے ہوئے ہیں نا کہ ہر بندہ نہ پکڑے، تو ان کو تم بھی نہ پکڑنا. بس صرف اتنی ضرورت کی چیز جس کے بغیر تمہارا گزارا نہیں. یہی آج چاہے نہیں کھا سکتے ہو. اب تم بھوک سے مر رہے ہو تو ظاہری بات ہے وہ آپ کی بہن ہے، آپ اس کے گھر سے کھا سکتے ہیں جو آپ کو چابی دے گی. اب آپ کو بھی تھوڑی احتیاط برتنی ہوگی. اب اگر لسی ہے نا کھانے کے ساتھ تو آپ ضروری نہیں کہ ان کا دودھ بھی استعمال کریں، آپ لسی پی سکتے ہیں. تو دودھ ویسے بھی خواتین دودھ کی بڑی پیاری ہوتی ہیں، وہ ایسے اوپن نہیں رکھتی، وہ سنبھال کے رکھا ہوتا ہے. یعنی مطلب یہ وہ نہیں ہم پی سکتے، وہ سنبھال کے انہوں نے رکھا ہوا. اگر انہوں نے کچن میں رکھ دیا ہے جو بندہ آئے وہ پی سکتا ہے تو پھر آپ بھی پی سکتے ہیں.
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि जिन लोगों के घरों की चाबियां तुम्हारे पास हैं वहां से खा सकते हो, औ सदीकुम, अपने दोस्त के घर से खा सकते हो, अपने दोस्तों के घर से खा सकते हो, उन दोस्तों के जो तुमसे मोहब्बत करते हैं और तुम उनसे मोहब्बत करते हो खलूस नियत के साथ। ऐसा नहीं है कि ऊपर ऊपर से हाथ में मिलाना रखा हुआ है, तुम जाके उसके बाद घर बैठ के खाने शुरू हो जाओ और वो फिर गेम सी को चंगी चमोड़ ली, कल स्नान नहीं गया, जाके चप चप कर लगी। देख लेना कौन हमारे दोस्त हैं, कौन हमें दिल से चाहते हैं कि आप खाएं, आप ये आपका घर अपना है, किसी तरीके से भी आपको कोई झिझक की जरूरत नहीं है, बल्कि वो आपके खाने से खुश होते हैं, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, खा सकते हैं। लैसा अलैकुम, और तुम पर कोई गुनाह नहीं है, अन तअकुलू जमीआ, कि तुम सारे मिलकर एक दस्तरखान के ऊपर खाओ, यानी वेट कर लो, सब मिल के इकट्ठे होकर खा लो, इस बात में गुनाह नहीं है बल्कि अच्छी बात है। और अश्ताता, या फिर अलग अलग भी खा लो तो इसमें भी गुनाह नहीं है। अब सारे बंदे नहीं जमा हो सकते, एक बंदा दूसरे के वेट में लेट हो सकता है, या बाय चांस ऐसा नहीं होता कि एक बंदे को भूख लगी दूसरा भी घर पे ही नहीं है तो वो उसका वेट करेगा, ये कोई शरी हैसियत इतनी नहीं है, अगर उसे भूख है तो वो खा सकता है, खा ले, इसमें कोई हर्ज नहीं। मिल बैठ कर खाना अच्छी बात है, अलग अलग खाना भी जायज बात है, खा सकते हैं, अल्लाह कहते हैं इसमें कोई गुनाह की बात नहीं है।